السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی فضل اور توفیق سے ہم اور آپ زندہ ہیں، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے کنٹرول میں ساری کائنات، ساری دنیا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ ہماری عبادتوں کا تنہا خالق و مالک و رازق ہے۔ ہر طرح کی عبادت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہٰذا ہم اس اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے اور اس کی عبادت کرے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و کامیابی ہمیں حاصل ہو۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 80 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر تو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اس سے قبل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معصیت اور حد سے زیادہ تجاوز کے سلسلے میں بیان فرمایا، جس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس سے ہم سے پہلے کی جو قومیں تھیں، ان کی ہلاکت اور بربادی کی جو وجوہات تھی، ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے۔ اور ان دونوں کے بارے میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائن بنایا ہے، جو حد اور حدود اور باؤنڈری بنایا ہے، ہم اور آپ اسی کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دین اسلام کے اندر کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا چیزیں بری ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث کے اندر بیان کر دیا۔ ہم سبوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں سے بچیں جو ہم سے پہلے کی قوموں نے کیا، اور ان چیزوں کو اپنائے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے جن چیزوں کے بارے میں بیان ہوا، اس میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ کفار سے دوستیاں کرنا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور عام طور پر یہ مسئلہ ہمارے سامنے اس صورت میں آتا ہے کہ جس ملک اور جس کنٹری کے اندر ہم آپ رہتے ہیں، یہاں مسلمانوں کے علاوہ بہت سی دیگر قومیں رہتی ہیں، جن سے ہمارا سابقہ اور واسطہ پڑتے رہتا ہے، اور ہمارے معاملات ان سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی پڑوسی کی شکل میں، تو کبھی جانشین کی شکل میں، تو کبھی آفس اور دفتر کے اندر کام کرنے کی صورت میں۔ یہ معاملات ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کا کیا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ سب سے پہلے دیکھیں، اللہ نے کہا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے جو کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، تو وہ آگے جو کچھ بھیج رہے کیا ہی برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم،
کہ اللہ ان پر ناراض ہوا، غصہ ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب ان لوگوں کے سلسلے میں بیان کیے گئے جو کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو بڑی باریکی سے اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ اس طرح کی آیات کو بہت توڑ مروڑ کے مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ایسے مسلمان جن کو قرآن کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے وہ اس طرح کی سازش میں پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے جو کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں غیر مسلموں میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ غیر مسلم چاہے یہود ہو چاہے نصرانی ہو، اس زمانے کے اندر چاہے کفار و مشرکین ہو، وہ بڑی ادب کے نظر سے آپ کو دیکھتے تھے۔ معاملہ کہاں پہ بگڑا، کہاں پر خراب ہوا، کہاں پر دشمنیاں پیدا ہو گئی؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ علیہ السلام کوئی معبود نہیں۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہی لوگ جو آپ کی عزت کرتے تھے، جو آپ کو امین و صادق سمجھتے تھے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس لوجک کو اگر کوئی مسلمان سمجھ گیا تو پھر وہ مسلمان کبھی سوال نہیں کر سکتا کہ ہم ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہیں، ہمارے پارٹنر، ہمارے آفس میں بیٹھنے والے، ہمارے پڑوس میں رہنے والے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ مکے کے اندر جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی ابھی آپ نبوت اور رسالت ابھی آپ تک نہیں پہنچی تھی، آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، نبوت اور رسالت کی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا 40 سال کی عمر میں۔ اس سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے نزدیک بہت امین و صادق مانے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش اور آپ کا بچپنا اور جوانی گزری، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، ایک لمبا عرصہ آپ نے اپنے محلے میں گزارا، اس وقت تک جب تک کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں جو دعوت لے کر آیا وہ یہ کہ ایک اللہ کی ہر حال میں عبادت کی جائے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے معزز تھے مشرکین مکہ کے نظر میں۔ معزز تو ہمیشہ تھے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے دعوت تبلیغ کی۔ تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو امین بھی مانا جاتا تھا، کوئی امانت رکھ دیتا تھا کہ محمد ہمارے کچھ سامان آپ کے پاس رکھنے، آپ رکھیے، ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں، کہیں باہر جا رہے ہیں۔ وہ آپ کی امانت میں کسی کی بھی امانت پر خیانت نہیں کرتے، آپ کی باتوں کو لوگ یقین کرتے تھے، اس لیے آپ سچے مان جاتے تھے کہ سچا آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک لمبا عرصہ چلا، لیکن جب آپ نبی بنائے گئے، آپ پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور آپ نے پہلے پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اس کے بعد دار ارقم کا تشکیل آیا کہ اس میں بیٹھ کر اسی طریقے سے درس و تدریس ہوا کرتا تھا، وہی جو آتی تھی اس کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا، جس میں پیش ابوبکر صدیق، عمار بن یاسر، یہ لوگ شروعات کے دور کے لوگ ہیں جو اس میں رہتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں چاہیے کہ خفیہ طور پر نہ کر کے علل اعلان ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اب یہاں پہ سمجھے، جب تک آپ نے دعوت و تبلیغ کی شروعات نہیں کی تھی، یعنی دعوت تبلیغ مطلب کیا تھا؟ اسلام کی دعوت، کہ جتنے معبودوں کو ہم لوگ پوجتے ہیں، یہ لات، منات، عزا، حبل، ان کے بتوں کے نام تھے، جب تک اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں نیگیٹو نہیں کہا تب تک ٹھیک تھے۔ لیکن جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر، آپ نے مکہ والوں سے کہا کھڑے ہو کر کہ میں جس جگہ پہ ہوں وہ مجھے پیچھے بھی دکھائی دے رہا ہے اور ادھر بھی تم لوگ دکھائی دے رہے ہو، کیونکہ میں بہت اونچائی پر ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے بہت بڑی لشکر آ رہی ہے جو تم مکہ والوں پہ اٹیک کرے گی، حملہ کرے گی، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو مکہ والوں نے کہا، سب جس میں کفار مشرکین تھے، کہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو صادق لکھا ہے کہ آپ سچ ہی بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کام کرو، کہو قولو مطلب کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ کون لوگ؟ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے، جو ابھی کہہ رہے تھے، ایک سیکنڈ پہلے کہہ رہے تھے کہ اے محمد ہم نے ہمیشہ آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، آپ سچ ہی بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا وجہ بنی کہ ایک سیکنڈ میں ان کا اسٹیٹمنٹ بدل گیا؟ کیا وجہ بنی کہ پلک جھپکتے ہی ان کا نظریہ بدل گیا؟ جو سوچ آپ کے تعلق سے رکھتے تھے اور دشمنی بدل گئی، صرف یہ کہنے پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ چیز ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔
لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی غیر مسلم ہیں، ہمارے یہ ہیں، ہمارے وہ ہیں، تو ایسے ہم کیا کریں؟ تو ہم سیف زون کھوجتے ہیں۔ اسلام میں سیف زون نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ کے رسول کو اللہ پہلے دیتا، پہلے اللہ کے نبی کو سیف زون ملتا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب دشمن بن گئے، ایسے دشمن کہ آپ کو جان سے مارنے کی پلاننگ ہوئی، آپ نے اپنی بستر بہت علی کو لٹا دیا، سارا واقعہ لوگ جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو سے نفرت کرو، ان کو نفرت کی نظر سے دیکھو۔ اگر ایک پہلو یہ ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ آپ کے پڑوسی یہود تھے مدینے کے اندر، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمد نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو، بلکہ عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہوئے وہ یہودی کے عالم تھے، اور 7 یا 8 یہود مسلمان ہوئے، صحابہ ہوئے، بچے تو نہیں ہوئے۔ آپ کے انتقال کے وقت کتنے یہودی تھے مدینے کے اندر؟ لیکن کیا ایسا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہو؟ بات اصل میں سمجھتے نہیں ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے تعلقات جو غیر مسلم، مثال کے طور پہ دیوالی کا موقع ہے، وہ ہمیں مٹھائیاں دیں گے، ہم بہت پرہیز کرتے کہیں ان کا دل نہ دکھے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ ہماری ذہنیت بن گئی، مخالفت تو ہوگی، اگر مخالفت نہیں ہونی تھی تو نبی کی نہیں ہوتی، ہم سے زیادہ بہتر نبی تھے، ان کی مخالفت نہیں ہوتی، ان کی ہوئی، ہماری بھی ہوگی، ہماری بھی ہوگی، کیونکہ جب ہم راہ راست پر چلیں گے تو راہ راست پر کانٹے ہی ملیں گے، انہی کانٹوں کو پار کر کے ہم جنت میں جائیں گے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ لیکن دھتکارنا نہیں ان کے ساتھ، ان کو مطلب یہ غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ اچھائی کا معاملہ، نیکی کا معاملہ، خیر کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے اس کا معاملہ، سب کہنے کا دیکھیے ایسا ہے کہ ہماری شریعت میں ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے محبت سے کہتے ہیں کہ آپ آج نہیں آئندہ بھی مت دیجیے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم کو آپ سے نفرت یا دشمنی، آپ ہمارے ہمدرد ہے، ہم بھی آپ کے ہیں۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو اللہ آپ کی بات میں تاثیر پیدا کر دے گا، تو سامنے والے کو لگ جائے گا۔ بڑے ادب سے، بڑے محبت سے بات اس نے، جو صاف ستھری بات تھی اس نے بتا دیا۔ ہم کہاں پھنس جاتے ہیں؟ ہم اس کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان بھی بچانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی رات بھی ہو دن بھی ہو، کیسے ہوگا؟ یا تو رات ہوگی سورج ڈوبے گا، یا تو سورج نکلے گا دن ہوگا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہاں پہ اسی چیز کا تذکرہ کیا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ بالکل غیر مسلموں کو دیکھو ہی مت، ان سے ملو ہی مت، ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان سے سٹو مت، نہیں۔ دوستیاں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خوش کرنا، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی قربانی دے کر ان کو خوش کرنا۔ وہ بات یہاں پہ اللہ نے کہا ترا کثیر منہم، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کس حالت میں؟ یتولون الذین کفروا، وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، مطلب بالکل ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں، آگے مطلب جیسے ہم ابھی نماز پڑھ کے آئے مغرب کا، تو ہم نے آگے اپنی نیکی بھیجی، آگے مطلب قیامت کے دن مرنے کے بعد جائیں گے تو اس کا اجر ہم کو ملے گا۔ اللہ نے کہا جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں بہت برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اپنا دوست، اپنا ساتھی ایمان والے کو بنائے، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیے اگر نارمل بھی ہم کفار سے دوستیاں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ رہیں گے تو اب عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں، اب ایسی جگہ پہ ہیں گھومنے پھرنے کے، ان کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ ایک ماحول کا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو دوستانہ تعلقات میں ایمان والوں کے ساتھ رکھیں تاکہ کوئی کام آسانی سے ہو جائے۔ عشاء کے اذان میں دونوں ہم چلے گئے نماز پڑھنے، ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ جو آگے بھیج رہے بہت ہی برا ہے، سخط اللہ علیہم، اور اس کی وجہ سے یعنی کفار سے دوستیاں کرنے کی وجہ سے اللہ ان پر ناراض ہوا، سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر ناراض ہوا، فی العذاب ہم خالدون، اور اسی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوچیں کہ کفار سے دوستیاں کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اصل میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اصل بتلانا جو مقصد ہے اس آیت کے اندر، کہ ایک ہوتا ہے دوستانہ تعلقات، جیسے ہمارے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ سارے اسٹاف جو ہے مسلم ہے، تو ایک آٹومیٹک ریلیشن بنے گا، کیونکہ ہمارے بچوں کو ٹیچر ہے تو تعلقات تو ہوگا، کیونکہ ہم کو ان کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے بچے کے رپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہی ہے، سب ساری چیزیں، وہ ایک نارمل چیز ہے، اس کو کہا تو آفیشیل ہے۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں دیگر اسٹاف ہے، ایک آفیشیل ریلیشن ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آفیشیل ریلیشن سے ہٹ کر گھریلو ریلیشن بنانا، بالکل ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے تہواروں میں ہم جا رہے ہیں، ہمارے تہواروں میں وہ جا رہے ہیں، ایسے ریلیشن سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔
ایسے ریلیشن سے قرآن منع کر رہا ہے. قرآن منع کر رہا ہے کہ اگر آپ ان کے تہواروں میں شریک ہو گئے تو آپ کا ایمان کہاں ہے. اصل تو ایمان کی قیمت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ایمان ہمیں اور آپ کو ملا ہے بہت قیمتی چیز ہے. فرعون کو اللہ نے ایمان نہیں دیا, پیسے کی کمی نہیں تھی, اور آج بھی دنیا کے اندر, ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے عمرہ ہے, امیر ہے, بلینئرس ہے, وہ مومن نہیں ہے. کتنا پیسہ, وعلیکم السلام, لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے, وہ خرید نہیں پائیں گے. ایمان بیش قیمت چیز ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. بڑے بڑے پیسے والے اس ایمان کو نہیں خرید سکتے. اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. وہ دنیا کی بہترین اور کوسٹلی سے کوسٹلی مہنگے ترین چیزوں کو خرید رہے, ایمان نہیں خرید پا رہے. کیوں؟ اللہ نے ایمان سب کو نہیں دیا ہے, ہم لوگوں کو دیا ہے. تو ہم اتنی قیمتی چیز کو ہم گنوا دیں ان لوگوں کے چکر میں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں, جو مومن ہے ہی نہیں. یہ بات اللہ نے یہاں پر بیان کیا. اس کے بعد آیت نمبر 81 سورہ مائدہ, اللہ نے کہا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. دیکھیے اب جو ہے یہ پریکٹیکل بات اللہ بتا رہا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ٹھیک ہے, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسے حق بات ہم کہیں گے تو مخالفت تو ہوگی. گھر میں ہو جاتی مخالفت. آپ کہیں گے ہم برات میں لے جائیں گے, اسلام میں برات کا کنسیپٹ نہیں ہے, تو سب سے پہلے بوا پھوپھا اور خالو لوگ ناراض ہو جائیں گے. جا, وہ تو غیر مسلم بہت دور کی بات ہے, یہ بہت دور کی بات ہو گئی. ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم دیکھیے ہم برات میں لے جائیں گے, اللہ کے رسول کی شادی ہوئی ہے, ایک نہیں دو نہیں 11 شادی آپ نے کی. آج تک کوئی حدیث کے اندر نہیں ملتا کہ 10 براتی تھے. کوئی حدیث ہے؟ کوئی پڑھا ہوگا کہ اللہ رسول 10 براتی لے کر گئے, اس طرح کا لفظ کوئی آیا ہو؟ آپ صرف گھر میں یہی کہہ دیجیے نا تو آپ کے رشتے دار آپ کے خلاف ہو جائیں گے. یہ تو غیر مسلم دوست بنانا بہت دور کی بات ہوتی ہے. اللہ نے یہاں پر بتلایا کہ کیوں ہم نہ بنائیں. اللہ نے کہا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے, یعنی ہم لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مومن اللہ پر ایمان رکھتے, والنبی, اور نبی پر ایمان رکھتے, وما انزل الیہ, اور جو کچھ اس نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے نا, متخذوہم اولیاء, تو کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابھی میں نے کہا کہ مدینے کے اندر ایک بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک مسلمان نہیں ہوئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول کا فیلئر تھا, آپ مدینے میں رہ کر مسلمان نہیں بنا پائے, سب ہو سکتے ہم لوگ نہیں, آپ نے کام کیا, لیکن اللہ ایمان سب کو نہیں دیتا. اتنی قیمتی شے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کتنے غیر مسلم تھے. ہم حدیث پڑھتے ہیں نا, آپ کی سیرت پڑھتے ہیں, ایسا کچھ آتا ہے؟ ایسا کچھ آتا ہے کہ آپ کے یہ دوست تھے جو غیر مسلم تھے, جو آپ کے یہاں آتے ہوئے تھے, آپ بھی ان کے جاتے تھے, ایسا کچھ ہے؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے. آپ کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کہ مدینے کے یہودیوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہو, چڑھائی کر دی ہو, یا آپ کے انتقال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے یا ان کے بعد فاروق خلیفہ بنے, کہاں کہاں تک فتوحات ہوئی نا, کیا آپ نے چڑھائی کی کہ چلو مدینے کے یہودی پر چڑھائی کر دیا جائے, اس لیے کوئی ایمان نہیں لاتے؟ نہیں, وہ تعلیمات نہیں ہے. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی پر ایمان لاتے, اور جو کچھ نبی پر نازل ہو اس پر ایمان لاتے, تو کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے, کبھی کفار کو دوست نہ بناتے. دوست پھر وہی لوجک میں بتاؤں گا کہ دوست کا مطلب نہ بنانے کا مطلب نہیں کہ ان کا گردن ہی کاٹ دیں, ان کو بھگت نہیں. ان سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہے, ان سے آپ کی تہذیب کو اور آپ کے رہن سہن اور طور طریقے کو خطرہ ہے, وہ متاثر کر دیں گے. غیر مسلم کے اندر آپ جاتے ہیں, غیروں کے اندر, سب کی نہیں لیکن اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ ناچنے گانے والے ہوتے ہیں. ان کے یہاں برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے, اینیورسری ہوتی ہے, کیا کیا ان کے یہاں ہوتا ہے. اگر ہم ان کو دوست بنا کے رکھیں گے تو ہمارے اندر بھی تو چیزیں آئیں گی نا, کیونکہ ان کی دعوت میں ہمارے بچے بھی تو جائیں گے, تو کہیں گے نا کہ ابو دیکھیے آپ وہاں لے گئے اپنے دوست کے یہاں, ان کی بیٹی کا اتنا اچھا شاندار برتھ ڈے پارٹی ہوا, ہمارا کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ نسلیں برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان چیزوں کے خاطر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ آپ ان سے دوستیاں نہ کریں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا. آگے یہ بھی اللہ نے کہا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن اکثر لوگوں کو فاسق پائیں گے. یہ فاسق کا لفظ جانتے ہیں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس سے نماز فرض ہے 5 وقت کی قائم کرنا ہے, ہم چھوڑ کے پڑھ رہے, فاسق. یہ فاسق کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے, ہم فاسق ہو گئے, جس کو فجور جس کو کہا جاتا ہے. یعنی ہم نیکی پر کنٹینیو نہیں ہے, مسلسل نہیں ہے, کر رہے چھوڑ رہے, کر رہے چھوڑ رہے, یہ فسق ہے, اس کو فسق کہا جاتا ہے. اسی کو اللہ نے یہاں پہ کہا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن اکثر اس بات کو نہیں سمجھیں گے جو اللہ نے بیان کیا کہ اگر مسلمانوں کو اللہ پر, اس کے نبی پر, اور جو کچھ نبی پر نازل کیا گیا ایمان ہوتا تو کبھی کفار سے دوستیاں نہ کرتے. صحیح بات ہے, آج ہم لوگ کا ایمان کمزور ہے تبھی تو ان کو دوست بنا رہے ہیں ہم.
تبھی تو ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا کر رہے ہیں، تبھی تو ان کی زندگی سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، تبھی تو ان کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ آج ایک ہیرو کی شکل میں جائے۔ غیر مسلم ہیرو کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکا نوجوان ہے یا لڑکیاں ہو، وہ دیکھ کر مطلب اسے انسپائر ہو جاتی ہے کہ اس طرح بنے، لیکن وہ کبھی اللہ کے رسول سے انسپائر نہیں ہوتے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے انسپائر نہیں ہوتی کہ ان کی طرح ہم عورتیں بن جائیں، خواتین کی بات ہو رہی ہے۔ اور مرد کبھی اپنے صحابہ سے انسپائر نہیں ہوتے کہ جو نبی کے صحابہ تھے ان کی طرح ہم بنیں، چاہے ہم خالد بن ولید بن جائیں، چاہے عبد الرحمن بن عوف بن جائیں، چاہے سعد بن وقاص بن جائیں، چاہے ابو ہریرہ بن جائے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نام ہی نہیں پتا ہوگا اتنا، متاثر تو بہت دور کی بات ہوگی، ہماری نسلیں جانتی ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایک نارمل بچہ جو 12 سال کو کھڑا کرا دیا جائے اور کہا جائے کہ 10 صحابہ کا نام بتا دو، نہیں بتا پائیں گے۔ چلو اس کو 50% کو تو 5 صحابہ کے نام بتا دو، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، دین کی تعلیم پر اتنا ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسی زندگی کٹ جائے گی۔ کٹ تو جائے گی زندگی، کسی طرح بھی کٹے گی۔ جو دنیا میں آزاد ہے ان کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، جو جیلوں میں قید ہے ان کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، جو امیری میں ہے ان کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، جو غریبی میں ان کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، جو شفا یاب ہے ان کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، اور جو مریض ہے ان کی بھی زندگی کٹ رہی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ہم نے اپنی کتنی اصلاح کی، ہم نے اپنے بارے میں کتنی پرواہ کی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کیونکہ جنت ہمارا مقصد ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، تب جا کر اللہ رب العالمین ہمارے اس قربانی کا صلہ جنت کی شکل میں مرنے کے بعد کل آخرت کے دن، قیامت والے دن دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 82 کے اندر بیان کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ دیکھیں بہت اہم آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ یعنی عیسائی کرسچن جو ہے ان کے درمیان ایک فرق بیان کیا ہے، وہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، دشمنی کے اعتبار سے، عداوت اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے دشمنی، عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے، اشد الناس لوگوں میں زیادہ سخت، کس سے دشمنی؟ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، مومنوں سے دشمنی کے تعلق سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، لتجدن، آپ پائیں گے یہودیوں کو۔ مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہوتے ہیں؟ یہود۔ اللہ نے کہا ایک مومن کے لیے تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے سخت، سب سے بڑا دشمن اگر کسی کو آپ پائیں گے، دو لوگ ہیں، ایک تو یہود ہے، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہے، اور جو مشرک ہے۔ مشرک کو اس آیت میں اللہ نے یہود کے برابر کھڑا کر دیا، لیکن ایک طبقہ کو ہٹا دیا، عیسائی کو، اس کو ہٹا دیا۔ تو آگے جو وعلیکم السلام، آگے جو آیت آئے گی اس میں اللہ بتائے گا ان کے بارے میں کہ اللہ نے کیوں ان کو ایک صف میں، ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کے لیے دشمنی کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آپ یہود اور مشرکوں کو پائیں گے۔ یعنی اس آیت کی روشنی میں مومن کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، مسلمان کے لیے، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ یہود اور مشرک ہے۔ اس سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، گزر چکا ہے کہ بچے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اصل میں یہ شیطان تو ایک نمبر دشمن ہے ہم لوگوں کا، یہی شیطان ان لوگوں کے اوپر رہتا ہے، ان لوگوں کے اوپر، یہود اور مشرک۔ اللہ نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، اور یہ بہت لوجیکل بات ہے، یہ ہم ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہود اور مشرکین۔ ایک طرف یہود ہے جو اپنی فطرت میں بہت سخت ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے مسلمان کو۔ آپ دیکھیں نا، غازہ کے اندر بچوں کو مارا گیا، ذرا سے بھی ان کو رحم نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کو کوئی کہے کہ جائیے 4 بچے ہیں ان کو شوٹ کر دیا، ہم نہیں کر پائیں گے، ہمت ہی نہیں پیدا ہوگی۔ یہ اللہ نے فطرت دی ہے مسلمانوں کے اندر۔ وہ 4 بچے ہمارے ماں باپ کے قاتل بھی ہے تو نہیں مار پائیں گے ہم لوگ، چھوٹے بچوں کو کیا مارا جائے، نہیں کر پائیں گے ہم لوگ۔ لیکن آپ دیکھیے وہاں کس طرح بچوں کو مارا گیا، کوئی درد، کوئی احساس تک نہیں ہوا۔ یہ وہی آیت ہے کہ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دشمن جو ہوگا، سب سے اشد الناس کا لفظ استعمال ہوگا، اشد، شدت، اس کو اردو کا استعمال ہوتا ہے، بہت شدید دشمن ہوتے ہیں۔ اور ایک کو کہا گیا کون؟ مشرکین۔ مشرکین کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔
ये भी बड़ा दुश्मन होता है। आप जब भी इनको तौहीद की दावत देंगे चिढ़ जाएंगे, इतना चिढ़ेंगे कि आपको नुकसान पहुंचा देंगे, बल्कि जरूरत पड़े तो आपको जान से भी मार देंगे। क्यों? वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो लोगों को अल्लाह ने एक कैटेगरी में रखा कि एक मोमिन के लिए सबसे ज्यादा सख्त तरीन दुश्मन ये होते हैं यहूद और नसारा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन, और आप देखेंगे मोहब्बत के एतबार से सबसे ज्यादा करीब लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए वो लोग हैं अल्लज़ीना कालू, जो कहते हैं अपने आप को इन्ना नसारा के हम नसरानी, ईसाई। ईसाइयों के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये मुसलमानों से बहुत करीब होते हैं मोहब्बत के एतबार से, ये उतना दुश्मनी मुसलमानों के लिए नहीं रखते। ईसाइयों के बारे में, फितरत के बारे में अल्लाह ने बयान किया। इस आयत को साइकोलॉजिकल आयत भी बोल सकते हैं। ये फितरी चीज बता रहा अल्लाह ताला कि मुशरिक और यहूदी के अंदर मुसलमान मोमिन के लिए बड़ी नफरत है, बड़ी कूट कूट के नफरत है। इतनी नफरत को देखना नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि मिल लेते हो किसी वजह से, लेकिन अंदर है बड़ा बुग़्ज़ और बड़ा इनाद, बड़ी दुश्मनी रखते हैं। लेकिन ईसाई जो होते हैं, अल्लाह ने कहा कि अक़रबहुम मवद्दतन, कुर्बत, अक़रब कहते सबसे ज्यादा करीब मोमिनों के लिए, लिल्लज़ीना आमनू, मोमिनों के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाले, कुर्बत रखने वाले कौन लोग होते हैं? नसारा यानी ईसाई। ईसाई उतनी दुश्मनी मुसलमानों से नहीं रखते हैं, उनके अंदर तशद्दुद नहीं होता। क्यों नहीं रखते हैं? ज़ालिका, इस वजह से कि बेअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानन, इनके अंदर गोशा नशीन अफराद ज्यादा मिलेंगे और राहिब मतलब आलिम ज्यादा मिलेंगे। ईसाइयों के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर इबादत गुजार बहुत मिलेंगे। और अभी आप देखिए हालिया हालात में कि इसको लेकर, इजराइल को लेकर बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन कंट्री जिन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसके खिलाफ रहे, सपोर्ट नहीं किया उनको, क्योंकि वो नरम रवैया रखते हैं। है दोनों एक ही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पीछे आयत गुजर चुकी है, जब बात मुसलमानों की आती है दोनों एक हो जाते हैं। ये फितरत को अल्लाह बयान कर रहा है। हो सकता है प्रेशर में एक हो जाते हो दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से जो ईसाई होते हैं ना, बड़े नरम गोशा होते हैं। यही वजह थी कि जब पहली हिजरत की गई मक्का से हबशा की तरफ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा क्यों चुना? क्योंकि वहां का बादशाह नजाशी जो था वो ईसाई था। आपने मदीना डायरेक्ट नहीं भेजा, आपने कहा जाओ तुम्हारी मदद करेगा, जाओ तुम्हारी, उसने किया मदद, उसने मदद किया। जाफर तैयारा जो थे उनकी रहबरी में, उनके मातहती में जब पहली हिजरत की गई हबशा की तरफ, तो उनको लाया गया नजाशी के दरबार में, और उसने कहा कि तुमको किसने भेजा? तो हमारे नबी मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? तो नबी है, पैगंबर है। तो क्या कहना चाहते उसके बारे में? पूरा वाकया है, तफसील है। तो उसने कुछ सुनना चाहा कि हमारे धर्म के बारे में तुम्हारा नबी क्या कहता है। तो जाफर तैयार ने सूरह निसा की आयत पढ़कर, सूरह मरियम की आयत पढ़कर सुनाई। जब वो आयत पढ़े तो रोने लग गया, उसके आंख से आंसू आगे, वाकया आगे वाली आयत के अंदर है। ये अल्लाह ताला ने कहा कि ईसाई जो होते हैं, ईसाइयत जो होती है, ये मुसलमानों से बड़ा करीब होती है, इनके अंदर शिद्दत नहीं होती, ये तशद्दुद नहीं करते। और अब देख ले कि यूरोप के अंदर कितने अच्छे खुशहाल मुसलमान हैं। शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर मुसलमानों को परेशानी होती है, लेकिन अक्सर कंट्री जो यूरोपियन जो है वो ईसाईयत कंट्री है, क्रिश्चियनिटी है, वहां पे ज्यादातर मुसलमान ठीक ठाक है माशाल्लाह। और सबसे तेजी से इस्लाम तो यूरोप के अंदर फैल रहा है। अगर वो तशद्दुद करते तब तक तो मिटा दिए रहते मुसलमानों को, लेकिन वो नरम गोशा रखते हैं मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो खुद उनके यहाँ आलिम ज्यादा पाए जाते हैं। इसके मुकाबले में यहूद जो होते हैं, आप देख लें, वो जरा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा बराबर भी मुसलमानों को देखना नहीं चाहते। अल्लाह ने कहा अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और एक फर्क है, ये तकब्बुर नहीं करते। ईसाई जो होते हैं तकब्बुर नहीं करते, इनके अंदर घमंड नहीं होता है। इनके अंदर यहूदियों के मुकाबले में मुसलमानों के ताल्लुक से घमंड नहीं होता है। ये कोई भी बयान आता बड़ा सोच समझ कर देते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और सब थोड़ी चीजें तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह इन्हीं की तारीफ कर रहा है, इनकी ईसाइयत की तारीफ कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसाइयत के अंदर। 6 पारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग आते हैं 7वें पारे में। अल्लाह ने कहा इज़ा समिअू, जब ये सुनते हैं, मा उनज़िला इला रसूल, या जब इन्होंने सुना, क्या सुना? मा उनज़िला इला रसूल, जो कुछ रसूल पर नाजिल किया गया। वही वाकया है, जाफर तैयार उस आयत को पढ़ने लग गया। उसने कहा कि बताओ कि तुम्हारा नबी हमारे दीन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है। तो वो आयत पढ़ने लगे सूरह मरियम की, पूरे मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया जो पूरा आयत के अंदर है। जब पढ़ने लगे, अल्लाह ने कहा वजह समिअू मा उनज़िला इला रसूल, रसूल के ऊपर जो कुछ नाजिल किया गया, जब उसने सुना
तरा आयुनहुम, आप देखेंगे उनकी आंखों को तफीज़ु मिन अद-दम, आंसू से भर गए, उनके आंख आंसू से भर गए। मिम्मा अरफु मिनल हक, और उन्होंने जान लिया कि यही हक है, पहचान लिया कि यही हक है, ये जो कह रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे। उनको हैरानी इसलिए नजाशी को पता था कि ये तो मक्का के मुसलमान हैं, जो मुसलमान हुए, कन्वर्ट हुए हैं। मक्का के अंदर कौन लोग थे? ईसाइयत नहीं थी, मुशरिकीन मक्का थे, कुफार मक्का थे, वो भी अपना नाम अब्दुल्ला रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला, लेकिन मुशरिक थे, वो अल्लाह पर ईमान लाते थे और उसके साथ शिर्क भी करते थे। नजाशी को लगा, जो हबशा का बादशाह था, कि ईसाइयत के बारे में तो हम जानते हैं, हम आलिम हैं, हमारी जो यहाँ पे हुकूमत है हबशा के अंदर ईसाई हुकूमत है, मक्का के अंदर जो लोग रहते हैं वो तो मुशरिक हैं, तो इनको कैसे पता हमारे नबी के बारे, हमारे मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये कैसे जान गए? जबकि ये तो ईसाई से मुसलमान नहीं हुए, ये तो मुशरिक से मुसलमान हुए। ये उसको बहुत चिंता में डाल दिया कि अगर ये झूठे होते तो इतनी अंदर की बात नहीं बता पाते, जो हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारी किताबों में, चूंकि इंजील भी अल्लाह ने नाजिल किया है, वो भी अल्लाह की किताब है, उनकी किताब नहीं, अल्लाह की किताब है, जैसे कुरान है। ये हैरानी हुई इसको जानकर, इतनी साफ और वाज़े और पूरी डिटेल बता दिया हमारे बारे में। इसका मतलब कि इसका नबी झूठा नहीं है, इसका नबी झूठा नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, किससे कहानियां नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि तरा आयुनहु, आप उनकी आंखों को देखेंगे, तफीज़ु मिन अद-दम, आंसू से भर गए, आंसू आ गए। वो एक राहिब था नजाशी, वो क्या था? वो खुद एक आलिम था ईसाइयत का, वो जानता था, और उसने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आगे अल्लाह ने कहा इसलिए खड़े हो गए कि मा अरफु मिनल हक, उसने जान लिया कि हक यही है, क्योंकि उसको पता था कि इंजील के अंदर भी लिखा हुआ है कि एक नबी आएगा जो आखिरी पैगंबर होगा और मक्के के अंदर से आएगा। वो आलिम था, वो जानता था, उसको मालूम था कि हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई लिखी हुई है। वर्का बिन नौफल का नाम जानते होंगे, वह थे खदीजा के गालिबन खलेरी या चचेरे भाई थे। वो तौरात इंजील के बहुत माहिर आदमी थे। जब पहली वही आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डर गए कि ये क्या है, कौन आया, उनको पकड़ लिया और कहा मोहम्मद पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। उनको भी नहीं पता था कि जिब्रील थे, अल्लाह के रसूल को भी नहीं पता था वो जिब्रील थे। यही मामला लेकर हज़रत खदीजा कहाँ चली गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल जब गारे हिरा से आए तो कहाँ चले गए? अपनी बीवी के पास गए और कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे डर लग रहा है, कपकपी हो रही है, थथराहट हो रही है। अल्लाह के रसूल, उनकी बीवी ने उनको हौसला दिया और चली गई अपने भाई के पास और कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो इस तरह का हरकत कर रहे हो। समझ गया कि वही पैगंबर है जिसके बारे में तौरात और इंजील के बारे में जिक्र है। और उसने कहा वर्का बिन नौफल ने कि अगर मैं जिंदा रहा तो उनकी बात पर ईमान लूंगा। वो पहचान ली कि जिस नबी की पेशन गोई इंजील के अंदर है और तौरात के अंदर है, वो नबी आ चुका और कोई और नहीं, तुम्हारा शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात तुम्हें पहचान लेना नजाशी, हबशा का जो बादशाह था, पहचान लिया ये ऐसी चीज है तो रोने लगा। यक़ुलूना, उसने कहा, वो कहने लगे रब्बना, ऐ हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाते हैं, ऐ हमारे रब हम ईमान लाते हैं, फक्तुबना माश शाहिदीन, बस तू अल्लाह तू हमारा शुमार गवाही सच और सच पर गवाही देने वालों के साथ कर दे। और वो ईमान लिया। वमा लना, आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 84, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह वमा जाअना मिनल हक। अभी कह रहे हैं जो हबशा के जो ईसाइयत थे कि हम क्यों ईमान नहीं लाए, आखिर वजह क्या है कि हम ईमान नहीं लाए, जबकि हमारे पास जबकि हम अल्लाह पर ईमान ले आए। हाँ, अल्लाह पर ईमान ना लाने की क्या वजह होगी? वमा जाअना मिनल हक, जबकि हमारे पास हक आ चुका। तो कह रहे आपस में कि अगर हमसे कोई कहे कि भाई तुम इस पर ईमान मत लाना, ये मोहम्मद जादूगर है, ये मोहम्मद ऐसी मीठी मीठी बात कहता है कि तुमको बहका देगा, इसी तरह का इल्जाम लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मक्का के अंदर। जब आपने दावत तबलीग के काम की शुरुआत की तो इस तरह के भी इल्जाम लगे कि मोहम्मद की बात मत सुनना, ये तो लफ्जों के तीर मारता है, तुमको बेबस कर देगा, उस पर फंसा देगा। उन लोगों ने कहा वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, वमा जाअना मिनल हक, जबकि हक हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक बहुत बड़ा मतलब याद रखें, अल्लाह पर ईमान हम लाएं, कोई अगर गैर मुस्लिम भाई मुसलमान बन रहा है तो उसके ईमान लाने की सबसे बड़ी वजह ये होनी चाहिए कि पहले वो तहकीक कर ले। यहाँ वो आयत आई है वमा जाअना मिनल हक, जबकि हमारे पास हक आ चुका, मतलब हमने हक को देख लिया, सुन लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो क्यों नहीं मान लाएंगे हम? एक तर्जुमा भी कर सकते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لانے کی ایک وجہ ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ جو غیر مسلمان بن رہے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے اسٹڈی کر لیا ہے، آپ نے مطالعہ کر لیا ہے، آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ایسا تو نہیں کوئی زور زبردستی یا کسی دوستی یاری میں آپ مسلمان بن رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ لیجیے پہلے ہر چیز کو، اس کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کیا ہے انڈیپینڈنٹ رہیں گے، ورنہ آپ یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر ایمان لاتے پھر آپ کنفیوز رہیں گے کہ ہم نے صحیح بھی کیا کہ نہیں کیا، کہ غلط ٹریک پہ تو نہیں چل رہے۔ یہاں وہی بات کہی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کیوں نہیں مان لائے جبکہ حق ہمارے پاس آ چکا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو جنت میں داخل کرے گا، یُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح قوم کے ساتھ ہمیں جنت میں رکھے گا، داخل کرے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو نیک قوم کے ساتھ رکھنے کا حکم یہ امید کیا، کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جنت نیکوکار کے لیے بنی ہے، اللہ نے جو بنائی ہے جنت کو وہ نیکوکاروں کے لیے بنائی گئی ہے، اور جو برے کام کرتے بدکار ہوتے ان کے لیے جہنم بنایا گیا ہے۔ اتنا کہنے کی وجہ سے اللہ نے کہا آیت نمبر 85 کے اندر وَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے اس قول کی وجہ سے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، یہی احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محسن کا ٹائٹل دیا، کون لوگ؟ جو حق آنے کے بعد حق کو پہچان گئے، جو حق آنے کے بعد اس سے منہ نہ موڑے، جو حق کو آنے کے بعد اس کے خلاف نہیں ہو گئے بلکہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہی در حقیقت حق ہے، اور حق جب آ گیا تو ایمان لانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا، کوئی آپشن نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم مومن ہو جائیں۔ اللہ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے جو واقعی میں قابل سراہنا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمان بنتا ہے تو دین اور دنیا کی بہت ساری پریشانیاں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کر سکتے بنسبت اس شخص کے جس کا بچپنا، جس کی پیدائش، جس کا کھیلنا کودنا ایک غیر مسلم گھرانے میں ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ آسان نہیں اس کے لیے سارے معاملات، اس لیے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ان کو ہم ایسی باغات یا ایسی جنات دیں گے جس کے نیچے نہریں جائیں گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی محسنین کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 اللہ نے کہا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، در حقیقت یہی جہنم والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات نشانیاں، آیات سے صرف قرآن کی آیت میں ہیں، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جیسے چاند و سورج اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کی نشانی، اللہ کی آیات کا انکار ہوا، جہاں پہ جیسا کہ یہاں پہ ذکر کذبوا بآیاتنا، جس نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کا، ہماری آیات کو۔ اور ایک معنی قرآن کی آیات بھی ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا سب برحق ہے، سب سچا ہے، جھوٹ نہیں ہے، کس سے کہانی نہیں ہے، من گڑت نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے اولئک اصحاب الجحیم، تو در حقیقت یہ جہنم والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ما احل اللہ لکم، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اے ایمان والو لا تحرموا طیبات، تم پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اس کو تم حرام نہ کرو۔ اصل میں یہ واقعہ اس سلسلے میں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گوشت کھاتا ہوں نا تو میری نفسانی شہوات ابھر جاتی ہیں، اسی لیے آج کے بعد میں گوشت کو اپنے پر حرام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، اللہ نے یہ آیت نازل کر دیا۔ دیکھیے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں ہمارے بھائی جو میٹ ماٹ میں بہت سی چیزوں گوشت نہیں کھاتے ہیں، اور ہم یہ جوڑ دیتے کرے نہیں کھاؤ گے تو مسلمان نہیں کہنا ہوگا، ایسا کوئی بات نہیں کھاتے ایک الگ چیز ہے، اور اس کو حرام سمجھ کے نہیں کھاتے دوسری چیز ہے نا۔ ہم آزاد ہے کچھ بھی کھانے پینے کی، تو جو نہیں کھاتے ہیں لیکن ان کا ایمان ہے کہ وہ حلال چیز ہے، ہم نہیں کھاتے، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، ہم نہیں کھاتے۔ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی الگ الگ ٹائپ کا اپنا پسندیدہ کھانا کھاتا ہے، اور بہت سی چیزوں کو نہیں پاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آدمی نے کہہ دیا، اس صحابی رسول نے کہ اللہ کے رسول آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہو گئی، جس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال اور طیب اور پاک بنایا ہے
तुम उसको अपने ऊपर हराम ना करो। नहीं खाना मत खाओ, एक अलग चीज है, लेकिन ये अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि वो चीजें हलाल है, हम खा सकते हैं, हमारे लिए खाने के लिए बनाई गई है। आगे अल्लाह ने कहा वला तातदू, और हद से तजावुज ना करो। इसी को कहा गया जो मैंने शुरू में तमहीद में कहा कि कभी भी हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। शरीयत ने एक बाउंड्री हम लोगों को दी है, एक दायरा हमें मिला है, उस दायरे के अंदर रहने का नाम मुसलमान है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ है हम हमारे मिजाज में है, लेकिन हमको देखना वो चीजें करना, जो काम करना चाहते हैं वो क्या सही है कि गलत है। सही गलत की तमीज कहाँ से आएगी? किताब सुन्नत से। हमारा आपकी राय से नहीं होगी। अगर राय देखा जाए तो जो मोजा हम लोग पहनते हैं, मसा ऊपर में किया जाता है, गंदा कहाँ होता है? नीचे। अगर आप लोगों की राय लेंगे कि मसा कहाँ किया जाए, तो आपको 100 में 99% लोग कहेंगे नीचे, क्योंकि गंदा तो नीचे ही हो रहा है, नीचे चल रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर मसा किया है, नीचे नहीं। तो अकल तो कहती है कि नीचे, लेकिन शरीयत क्या कहती है? ऊपर। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का हद से आगे मत बढ़ो, यानी अपना दिमाग शरीयत मत लगाओ, जहां लगाना वहां लगाओ, शरीयत में मतलब कोई भी मुसलमान, कोई भी शख्स दीन इस्लाम के अंदर अपना दिमाग नहीं लगा सकता। अल्लाह ने जो कह दिया वो क़यामत की सुबह तक रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो क़यामत की सुबह तक है, वो बीच में चेंज नहीं हो सकती, तब्दील नहीं हो सकती। इसीलिए कभी भी हद से तजावुज नहीं करना चाहिए, हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब कोई आगे कहेगा ऐसा करते कि नमाज 6 वक्त कर देते हैं, मुसलमानों में बड़ी परेशानियां आई हैं, 5 वक्त लग रहा है कम पड़ जा रहा है, चलो उसको 6 वक्त करते हैं। 6 वक्त भी तो नमाज ही पढ़ेंगे, अजानी होगी, किरात होगी, रुकू होंगे, सुजूद होंगे, लेकिन क्या जायज होगा? नहीं, खुद से नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 5 तो 5 बस, 4 भी नहीं कर सकते, 6 भी नहीं कर सकते, 5 ही मान के चलना होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा वला तातदू, और हद से ज्यादा तजावुज ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह तबारक व तआला हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने हद से आगे बढ़ते हैं, यानी शरीयत के कवानीन के अंदर मुदाखलत करते हैं, दीन इस्लाम के अंदर अपनी राय और अपनी अकल को दाखिल करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ और कतआन पसंद नहीं करता। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। सूरह माइदा आयत नंबर 87। अगर इस सिलसिले में कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइमिंग 6:15 ही बोल दीजिए, स्टार्ट करते करते तो 6, 20, 25 हो गया। सर एक सवाल है रमजान का, क्या मोजा सिर्फ लेदर का होना चाहिए नशा करने के लिए? देखिए सवाल ये कि मोजा जो है क्या सिर्फ लेदर का पहन सकते हैं और सूट का या कपड़े का? नहीं, सब तरह का पहन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लेदर ही का, क्योंकि उस जमाने में आम चीज थी। उस जमाने में आपको मालूम होना चाहिए कि सहाबा वगैरह पनीर घी अक्सर ये सब खाया करते थे, तो आम चीज थी। लेकिन अब मुश्किल है, सब कोई नहीं खा सकता, जो पैसे वाले खा सकते नहीं भी खा सकते। उसी तरीके से कोई लेदर का मोजा पहनने की ताकत रखता है तो पहने, कोई चमड़े का, कोई कपड़े का, कोई सूट का तो पहन सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ लेदर का चमड़ा ही पहनना है, मोजा पहनना है। तो एक और पूछ रहे हैं साहब कि उस पर मशा वुजू उसी पे कर सकते हैं ना, मतलब जो मोजा पहन उसी पर मशा वुजू कर सकते हैं? हाँ, तो मुकम्मल तरीका बता दें। सर उसका तरीका ये है कि पहले वजू बना लें, वजू मुकम्मल कर ले। जैसे मोजा हमको पहनना है तो पहले मुकम्मल वजू बना लीजिए, अब बना के उसको पहन लीजिए। अब अगर कोई मुकीम है, मुकीम मतलब अपने शहर में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, बाहर सफर में नहीं है, मुसाफिर नहीं है, तो 1 दिन तक यानी 24 घंटे तक उस मोजे को मसा के साथ पहन सकते हैं, 1 दिन तक। और अगर कोई मुसाफिर है, यहाँ से दिल्ली मुंबई कहीं गया हुआ है, वो 3 दिन तक सिर्फ उस पर मसा करेगा। पहली मसा नहीं करना है, पहले जैसे मान लीजिए ईशा का नमाज है, आप वजू बना लीजिए, पूरी वजू बनाइए, पाँव धुल लीजिए, उसके बाद पहन लीजिए। अब यहाँ से काउंट होगा आपका 24। अब फजर में वजू करेंगे, फिर मसा कर लीजिए, बस मोजे पे वजू का सारा काम करना है। जब पाँव धुलने की बात आएगी तो मसा करेंगे बस। हम लोग मोजा खुद से पहन सकते हैं उसमें? नहीं, जब खोल लिए तो खत्म, खोलना नहीं है, वो तो रहे मुसलसल 24 घंटा आपके पाँव में रहना चाहिए, खोल नहीं सकते, खोलेंगे तो खत्म, खोल लिए तो खत्म है। हाँ 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 बिल्कुल, ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है,
पाँव धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग करते हैं, आप देखते होंगे कि गर्मी में भी बहुत से लोग मोजा पहनते, बहुत सख्त गर्मी है, वो क्यों पहनते? वो नमाज पढ़ते हैं। हम लोग जाते ट्रेन में पाँव धोने का मिलेगा नहीं। हम लोग है ना, बेसन ऊपर में रहता है, होगा ही नहीं। 2015 से ही करना पड़ा। होगा ही नहीं। यही अक्लमंदी है। जी जी। सही चीज और कोई सवाल इसमें का? सवाल कोई सवाल? आखिर में अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम तू हम सबों को हक बात कहने, हक बात सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमा। हमें से जो परेशान हाल है अल्लाह अपनी परेशानियों का आसानी बदल दे। अल्लाह अपनी फजल और रहमत से इस दर्स को जारी सारी रख, और जो लोग इसे जुड़े हुए अल्लाह तो उनके माल में, उनके सेहत में बरकत अता फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यशिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।